الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے یزیدی کتوں کی موتیں کیسے ہوئیں، کیسے واصل جہنم ہوئے، کیسے ان کو جنت جہنم میں پہنچایا گیا، کیسے مرے یہ کتے۔ تو آج قاتلان حسین کا انجام، یعنی امام حسین کے قاتلوں کا انجام، یہ واقعہ، یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں پہنچانے والا ہوں۔ تمام ہی ویڈیو میرے چینل پہ آپ نے سنی ہے۔ امام حسین کی شہادت، حضرت حر کی شہادت، اور محمد کی شہادت، عباس علمدار کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، تمام ہی کی شہادتیں آپ نے سنی ہیں۔ لیکن آج ان شہیدوں کو شہید کرنے والے کتوں کا انجام سنو، سمجھے، حسین کے قاتلوں کا انجام سن لو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ واقعہ شروع کرتا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک سن لینا، تمام ہی لوگوں کا بالکل تفسیر کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے والا ہوں۔ زیادہ ویڈیو بڑی نہیں ہوگی، میں شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا، تاکہ کوئی واقعہ میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے۔ اور بھی بہت پیاری پیاری ویڈیوز انشاءاللہ آنے والی میرے چینل پہ۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو شیئر کر دینا اور لائک کر دینا۔ سنیں انشاءاللہ پہلے دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ تعالی۔ شہادت حسین کے اثرات، قاتلان حسین کا انجام۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس خون سے بھری ہوئی شیشی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی حضرت ابن عباس نے پوچھا یہ کیا ہے خواب میں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ عمار کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن یاد رکھا اور یہ وہی دن نکلا جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جی ہاں، مشکات شریف کی یہ حدیث پاک۔ آگے سنیں دوسری، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی زلفیں اور داڑھی مبارک کے بال غبار آلودہ، یعنی غبار دھول آلودہ ہے، دھول میں مطلب داڑھی اور آپ کے سر کی زلفیں سنی ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا حال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مقتل حسین میں گئے تھے اس لیے یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی شہادت نے حور و ملائکہ اور انسانوں کے ساتھ ساتھ قوم جنات کو بھی رلا دیا۔ امام حسین کی شہادت نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی رلا دیا، جن اور جنیاں فریاد کرتی پھرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں، بہت واقعہ بہت پیارا ہے۔ تاریخ الخلفاء اور ماسبۃ بالسنہ وغیرہ میں ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کے بعد 7 دن اندھیرا رہا ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے اس دن سے لے کر کے دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا، بالکل کالا، دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی۔ کوفیوں کی فوج کے پاس زرد رنگ والی گھاس تھی، وہ سب مٹی ہو گئی تھی۔ اللہ، امام حسین کی شہادت کے بعد۔ اور بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا، ابن زیاد کے مکانوں سے خون نکل رہا تھا، یعنی یزیدی کتوں کے محلوں سے، گھروں سے، دیواروں سے خون نکل رہا تھا۔ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہوتی گئی جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے۔ جی ہاں، جو دھوپ نکلتی ہے نا، جو سرخی ہوتی ہے صبح کے وقت میں یا پھر شام کے، تو یہ وہی سرخی ہے جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک یہ سرخی موجود رہے گی۔ سورج گہنا گیا، یعنی سورج گرہن ہو گیا، 7 روز تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے امام حسین کی شہادت کے بعد۔ ایک شقی نے کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تھی، ایک شخص نے، یعنی امام علی مقام کی شہادت کے بعد ایک شخص نے گستاخی کی، ایک ستارہ ٹوٹ کر آیا اور اس کو اندھا کر گیا۔ یعنی اب جو ہے اللہ رب العزت کا عذاب ان دشمنوں پر، ان کتوں پر نازل ہو رہا ہے۔ عراقی فوج کے آدمی اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے، عراقی فوج کے آدمی
اگر اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے اگر ان کا گوشت پکاتے تھے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتا تھا، پھر ہمت کر کے کھانے لگتے تو وہ کڑوا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین یعنی شہادت حسین کی اثرات ہیں، قاتلان حسین کا انجام۔ عمر یشی کا بیان ہے کہ کوفہ کے جن قصر عمارت میں ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر رکھا ہوا تھا، اسی جگہ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار ثقفی کے آگے، اسی جگہ پر مختار ثقفی کا سر مصعب بن زبیر کے آگے رکھا ہوا تھا۔ یعنی جس جگہ امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا ابن زیاد کے سامنے، اسی طریقے سے ابن زیاد کا بھی کٹا ہوا سر اسی جگہ پر رکھا گیا تھا، اور اسی جگہ مصعب کا سر عبد الملک کے سامنے پڑا تھا۔ جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ اس جگہ ایسے ہی ہر حاکم کا سر آتا ہے تو اس نے قصر عمارت کو چھوڑ دیا۔ واقعہ سن لینا انشاءاللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ ازدیہ کا بیان ہے کہ شہادت حسین کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد جب ہم صبح کو اٹھتے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ کب کا ذکر ہے؟ امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے بھی خون برسا، اور جس کپڑے پر بھی پڑا کپڑا پھٹنے تک بھی سرخ رہا، لیکن وہ سرخ اس خون کا جو ہے داغ دھبا نہیں ختم ہو پایا۔ خراسان، شام اور کوفے کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی شہادت کا منظر یہ کوئی ایک معمولی منظر تھوڑی تھا۔ کوفہ میں ایک شخص نے امام مظلوم کی شان میں گستاخی کی تو فوراً جل گیا تھا، اللہ کا قہر برپا ہو گیا تھا، نازل ہو گیا تھا اس وقت۔ امام مظلوم کے قاتل ایسی شدید قسم کی پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ مشکوں کی مشکیں پانی پی جانے پر بھی پیاس نہ بجھتی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین کے خاندان کو ایک بوند بھی پانی نہ ملا تھا، ان لوگوں نے لینے نہیں دیا تھا، پینے نہیں دیا تھا، تو ان کی پیاس ایسی ہو گئی، ان کی پیاس ختم نہیں ہوئی، مشکوں کی مشکیں پانی پی جاتے تھے لیکن ان کی پیاس بجھتی ہی نہیں تھی۔ چند لوگ ذکر کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جس نے بھی حصہ لیا وہ بری طرح مبتلا مصیبت ہوا ہے، یعنی بری طریقے سے مبتلا میں مطلب جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو گیا، مصیبت میں پھنس گیا جس نے بھی حصہ لیا تھا امام حسین کی شہادت ہونے پر۔ ایک شخص نے کہا غلط ہے، میں بھی اس جنگ میں موجود تھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو پتہ کیا ہوتا ہے، یعنی اسی میں ایک شخص کہتا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جس نے امام حسین کو شہید کرنے میں جس نے حصہ لیا وہ بری طرح مطلب جو ہے مصیبت میں پھنس گئے، لیکن ایک شخص کہتا ہے میں بھی تو اس جنگ میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پچھلی رات وہ چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو آگ نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر آگ کرتا ہوا وہ کتا بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا جسم لکڑی کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، یعنی بالکل جل کر کے بھون گیا، کباب کی طرح ہو گیا۔ زہری کا بیان ہے کہ ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت مسخ ہو گئی۔ آگے سنیں دوستو، سن لینا، آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے۔ امام حسین پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ واقدی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور امام حسین کے قاتلوں میں سے 10 آدمی ذبح کیے ہوئے آپ کے سامنے پڑے تھے۔ آپ نے مجھے غضبناک ہو کر فرمایا، تو نے میرے بیٹوں کے قاتلوں کی تعداد کیوں بڑھائی؟ اور پھر خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ جب میں بیدار ہوا تو اندھا ہو چکا تھا وہ انسان۔ اللہ اکبر۔ سبت ابن جوزی کہتے ہیں جس شخص نے کوفہ سے شام جاتے ہوئے امام علی مقام کا سر اقدس کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اس کا منہ انتہائی مکروہ اور کالا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے امام کے سر کو جس دن سے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہے اسی دن سے مصیبت میں مبتلا ہوں، اسی دن سے میرا چہرہ کالا، پورا بدن کالا پڑ گیا۔ اس کے بعد 2 شخص رات کو آتے ہیں اور مجھ کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور پھر اس میں دھکا دے دیتے ہیں۔ میرا سر جھکتا ہے اور آگ چہرے کو جھلساتی رہتی ہے، پھر وہ بری حالت میں اسی عذاب کے ساتھ مرا۔ جی ہاں، قاتلان حسین کا انجام سن لو۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے جو اور
یزید اور کتے ملعون ہیں، ان کا انجام بھی سننا۔ امام الانبیاء کا ارشاد پاک ہے، مجھے جبریل نے بتایا کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے۔ کون؟ امام الانبیاء، حسین کے نواسے، امام حسین کے نواسے، امام حسین کے معاذ اللہ امام حسین کے نانا، امام حسین کے نانا فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے، اور میرے نواسے کے قتل کے بدلے میں 2 بار 70,000 قتل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ فرمان رسول پورا ہو کر رہا، پورا ہو گیا، یعنی 70,000 آدمی 2 بار قتل کیے گئے۔ سرکار کا فرمان تھا یہ۔ قاتلان حسین پر قہر الہی اور غضب خداوندی ٹوٹ پڑا تھا، اور وہ انتہائی خوفناک موت مر رہے تھے۔ ایک شخص کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے غصے کی حالت میں اس کی طرف اشارہ کر رکھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو حسین کے مقابلے پر نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو میرے بیٹے کے قتل پر خوش تو تھا، پھر بھی اس کی جو ہے بہت خطرناک طریقے سے موت ہوئی۔ یعنی وہ قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں گیا، لیکن امام حسین جب قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے آپ، تو اس کے مطلب جو ہے بدلے میں وہ امام حسین کی شہادت پر خوش ہوا تھا، تو اسی لیے وہ بھی بہت بری طریقے سے مارا گیا، اس کی بھی موت ایک عبرتناک موت ہوئی۔ ہم یہاں پر بتا رہے ہیں آپ کو مکمل طور پر واقعات، اور ان پر بحث دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا دوسرا حصہ، تاکہ یزید کے خیر خواہوں کو پتہ چل جائے کہ خون حسین کا انتقام کیا ہے، اور امام حسین کی شہادت کا مقام کیا ہے۔ اب لگے ہاتھوں امام علی مقام کے مقابلہ میں آنے والے مشہور لوگوں کا انجام بھی ملاحظہ فرمائے، جو مشہور تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، جو مشہور تھے، جیسے شمر ہے، حرملہ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ ان کا میں مندرجہ ذیل واقعات کا مختصر پس منظر یہ ہے، مختصر سے جملوں میں، کہ امام علی مقام کو خط لکھ کر منگوانے والوں میں ایک شخص مختار ثقفی تھا۔ یہ شخص انتہائی چالاک اور مکار آدمی تھا، اور ابن سبا یہودی کے خاص چیلوں میں سے تھا۔ چند ایک خفیہ میٹنگوں کے بعد اس نے کچھ لوگوں کو ہم خیال بنا لیا، اور پھر ایک نعرہ مقرر کیا گیا کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں گے۔ اس نے لوگوں کو ایک تحریر دکھائی جو محمد بن حنیفہ برادر امام حسین کے نام سے تھی، کہ ہم تجھے اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ انتقام حسین لیا جائے۔ جی ہاں، اب یہاں سے انتقام حسین یعنی امام حسین کا جو قتل ہوا اس کے انتقام لینے کی یہاں پر اب بات چل رہی ہے۔ جناب محمد بن حنیفہ کو جب اس تحریر کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اگرچہ ہم نے ایسی کوئی تحریر نہیں بھیجی تاکہ ہم اس کام کو درست سمجھتے ہیں، اگر کوئی نواسہ رسول کا انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ مختصر یہ کہ مختار ثقفی کی تحریر چلتی رہی اور زور پکڑتی گئی۔ کوفہ کے لوگ اب اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے اور تلافی کے طور پر اس تحریک کو مضبوط کرتے گئے۔ بالآخر ابن زیاد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور قاتلوں نے ہی قاتلوں سے انتقام لینا شروع کر دیا، اور خدا کے اس حکم کی عملی تفسیر بن کر سامنے آ گئے جو قوم موسیٰ کو بچھڑا پوجنے کی سزا پر ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بہرحال مختار ثقفی کا عہد آ چکا ہے اور نامور قاتلان حسین کا انتقام اب شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ نامور جو مشہور تھے، جن کے نام بہت مشہور آج بھی زمانہ جانتا ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ اس میں کون کون تھے؟ شمر ملعون تھا، ایک حرملہ یزیدی کتا تھا، ایک خولی بن یزید تھا، مالک بن بشیر بھی تھا، زنان بن انس بھی تھا، حکم بن طفیل بھی تھا، ابن زیاد ملعون تھا۔ ان 7 کافروں کا میں موت کا ذکر کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے، دوسری ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، محبتوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔